السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ النحل کی اگلی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے شرک اور کفر کو بیان کیا تھا۔ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ انسان کے کفر اور شرک کو بیان کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کیا بتایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو، اور اگر، یؤاخذو، مواخذہ کرے، اللہ تعالی، الناسا، لوگوں کا، بظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے، ما، نہ، تارکا، وہ چھوڑے، علیہا، اس زمین پر، من دابتن، کوئی جاندار، ولیکن، اور لیکن، یؤخرہم، وہ مہلت دے رہا ہے انہیں، الی اجل، ایک مدت تک، مسمن، مقرر، فَإِذَا، پھر جب، جاء، آ جائے گا، اجلہم، ان کا وقت مقرر، لا یستأخرون، نہ وہ پیچھے رہیں گے، ساعتن، ایک گھڑی، ولا، اور نہ ہی، یستقدمون، وہ آگے بڑھ سکیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی نوح انسان کے گناہ اور شرک کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ رحم دل اور عفو درگزر فرمانے والے ہیں کہ وہ بندوں کے گناہ کو دیکھتے ہیں پھر بھی انہیں مہلت دیتے ہیں، کہ وہ اپنی نعمتیں ان سے سلب نہیں کرتے، نہ ہی فوری مواخذہ کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ مواخذہ کرنا شروع کر دیں تو آج زمین پر کوئی بھی چلتا پھرتا نظر نہیں آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہوئے موت کے وقت تک انہیں مہلت دیتا ہے تاکہ جو کوئی مغفرت طلب کرے اسے معاف کر دے، اور جو اپنے گناہوں پر اصرار کرے اس کے عذاب میں زیادتی کر دے، اور پھر جس کا وقت آ جائے گا اسے ایک لمحے کی مہلت بھی نہیں دی جائے گی، اور نہ وقت مقررہ سے پہلے اسے موت آئے گی۔ فَيَجْعَلُونَ، اور وہ مقرر کرتے ہیں، للہ، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، ما، جو، یکرہون، وہ خود ناپسند کرتے ہیں، وَتَصِفُ، اور بیان کرتی ہیں، السِّنَتُہُمُ الْکَذِبَ، زبانیں ان کی جھوٹ، ان، بے شک، لَہُمُ الْحُسْنَى، ان کے لیے بھلائی ہے، لا جرم، نہیں ہے کوئی شک، ان، بے شک، لَهُمُ النَّارَ، ان کے لیے آگ ہے، وَأَنَّهُمْ، اور یقیناً وہ، مفرطون، آگے پہنچائے جانے والے ہیں۔ مشرکین مکہ کے جس بدترین جرم کو بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ پچھلی آیات میں پڑھا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیروں کو شریک بناتے تھے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بتاتے ہیں، جبکہ یہ اپنے لیے ان چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ یہ مشرک اپنے لیے بیٹیوں کے وجود کو بہت زیادہ تنگ اور عار محسوس کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کے لیے وہی تجویز کرتے تھے۔ خود یہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ ان کی جائیداد یا مال میں کوئی اجنبی آ کر شریک ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کائنات میں اس کا شریک بنانا پسند کرتے ہیں۔ خود یہ پسند نہیں کرتے ہیں کہ ان کا مذاق اڑایا جائے، مگر اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑا کر خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنی زبانوں سے جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دوزخ کی آگ ان کا انتظار کر رہی ہے، اور سب سے پہلے یہی لوگ اس کا لقمہ بنیں گے۔ اللہم اجرنی من النار، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد، البتہ تحقیق، ارسلنا، ہم نے بھیجا رسولوں کو، الی، طرف، امم، کچھ قوموں کے، من قبلکا، آپ سے پہلے، فزینا، تو مزین کر دیا، لہم الشیطان، ان کے لیے شیطان نے، اعمالہم، ان کے اعمال کو، فہوا، پس وہی، ولیہم الجوم، دوست ہے ان کا آج، لہم، اور ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کو آپ کی قوم کا جھٹلانا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو جھٹلایا نہیں گیا، پہلی امتوں کو بھی شیطان ان کی برائیوں کو بھلائیاں کر کے دکھاتا رہا ہے۔
کہ تمہارا پروردگار تم پر بہت مہربان ہے۔ بالآخر وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ گئے اور ان کا نام و نشان اس صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ آج شیطان کفار مکہ کو بھی یہی کچھ سمجھا رہا ہے کہ جو کچھ تم ظلم و زیادتی مسلمانوں پر کر رہے ہو یہ بہت ہی اچھا کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو پہلے لوگوں کا ہوا ہے، اور قیامت کے دن شیطان ہی ان کا لیڈر ہوگا جو انہیں جہنم کے دردناک عذاب میں پہنچائے گا۔ وما انزلنا، اور نہیں نازل کیا ہم نے، علیکا آپ پر، الکتابہ کتاب کو، الا مگر، لتبشینا تاکہ آپ واضح کر دیں، لہم الذی ان کے لیے وہ چیز، اختلفوا انہوں نے اختلاف کیا، فیہ جس میں، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمتن اور رحمت ہے، لقوم ان لوگوں کے لیے جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اپنے پیغمبر کو مزید تسلی دے رہے ہیں کہ آپ ایک عظیم رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ پر جو قرآن نازل کیا ہے وہ اس لیے آپ ان تمام چیزوں کی وضاحت لوگوں پر کر دیں جس میں لوگ خود فیصلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ قرآن کی ہر بات کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول اور امر اور تقریر سے فرمائی ہے۔ ایسے مسائل کو کھول کر بیان کر دے جس میں لوگ آپس میں اختلاف کرتے ہیں، اور یہ کتاب عظیم ہدایت کا سرچشمہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔